السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائرہ نواز۔ ناظرین، آج بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے امریکہ کے دورے کے حوالے سے۔ اس وقت وہ 5 روزہ دورے پر ہیں اور اہم شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، جبکہ مختلف اجلاسوں میں وہ شرکت بھی کر رہے ہیں اور جن عالمی رہنماؤں سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ تجارت اور دفاع سمیت دیگر جو شعبوں میں تعاون ہے اس پر اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ غزہ میں جنگ بندی پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ قرض جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے IMF کی جانب سے اور 5% شرح سود پر یہ قرض ملے گا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہم قرض ملنے کے لیے منظوری کے لیے دعا کرتے ہیں اور قرض ملنے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ دوسری طرف MKM پاکستان کی رہنما نسرین جلیل صاحبہ، جن کا یہ کہنا ہے کہ اردو زبان سرکاری اور قومی زبان ہے، جبکہ عدلیہ کے فیصلے کے باوجود ہم انگریزی کو اردو سے تبدیل نہیں کر سکے۔ جبکہ دوسری خبر یہ ہے کہ HAC کے چیئرمین نے گریجویشن کی سطح پر اردو کو اختیاری اور لازمی دونوں حیثیتوں میں ختم کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ 8 ستمبر 2015 کو آئین کے شق 251 کے تحت نفاذ اردو فیصلے کا حکم دے چکی ہے۔ اس پر بھی ضرور بات کریں گے، بہت اہم ٹاپک ہے۔ کراچی کا انفراسٹرکچر جو کہ تباہی کے دہانے پر ہے، اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں۔ مسائل بے شمار ہیں، پانی، سیوریج اور ٹوٹی سڑکیں، بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، ناپید ہیں یہ بنیادی سہولیات۔ بجلی، گیس اور پانی کی قلت سے شہری بہت زیادہ پریشان ہیں۔ گیس کہیں بند ہے، کہیں بجلی کی بندش ہے، جائیں تو جائیں کہاں۔ مسائل ہیں کہ شہر قائد کے باسیوں کا در ہی نہیں چھوڑ رہے۔ شہر قائد میں امن و امان کا مسئلہ بھی خاصا گمبھیر ہو چکا ہے اور دن دہاڑے ڈکیتیاں معمول کا حصہ بن چکی ہیں۔ جبکہ پولیس کی کارکردگی کی بات کریں تو پولیس اس وقت بے بس نظر آ رہی ہے۔ شہر قائد میں بھکاری مافیا کا راج ہے، گداگری معاشرتی برائی ہے اور سماجی ادارے گداگری کے خاتمے کے لیے کیا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ پاکستان میں تقریباً 4 کروڑ لوگ بھیک مانگنے کے پیشے سے منسلک ہیں اور تقریباً 32 ارب روپے روزانہ کی بھیک دی جاتی ہے۔ یہ تمام آج کے ٹاپکس ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے۔ اور ایک اور اہم خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کے دوران یہ کہہ دیا کہ خواہش ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہو جائے۔ یہ مجبوری نہیں بلکہ یہ ضرورت ہے، یہ ان کا کہنا تھا۔ یہ تمام آج کے ٹاپک ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے اور میرے ساتھ جو میرے گیسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف کروا دوں۔ سردار نزاکت صاحب ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ کامران اختر صاحب ہیں، MKM سے ان کا تعلق ہے۔ یہ دونوں حضرات ہمارے ساتھ آن کال موجود ہوں گے۔ جبکہ محسن کاظمی صاحب تجزیہ کار ہیں اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے تجزیوں سے اکثر ہم اپنے پروگرام میں استفادہ کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہیں گے محسن کاظمی صاحب آپ کو۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ محسن کاظمی صاحب، وزیر اعظم صاحب کا دورہ خاصا متحرک نظر آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب اور بڑی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، کئی اجلاسوں میں شرکت بھی انہوں نے کی ہے اور دفاع سمیت تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کی یقین دہانیاں بھی کرائی جا رہی ہیں، بات چیت بھی جاری ہے، جبکہ غزہ میں جنگ بندی پر اتفاق بھی کیا گیا ہے۔ کیا یہ وہ تمام چیزیں جن کو یہ فوکس کیا جا رہا ہے ان ٹارگٹس کو اچیو کر پائیں گے؟ اچھا، انہوں نے پہلے بھی تو دورے کیے ہیں نا جی، اور جا کے کہا کہ آگے خوشخبری سنائی کہ فلاں ملک جو ہے وہ اتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کرے گا، دوسرا ملک اتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کرے گی اور جی، اتنی دولت آئے گی پاکستان کے اندر۔ کوئی چیز نہیں آئی یہاں پہ، جی، کوئی سرمایہ کار نہیں آیا۔ یہ سارے وعدے کریں گے، انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اسٹیبل گورنمنٹ لے کر آئیں۔ یہ ہے مطالبہ پورے انٹرنیشنل کا۔ اچھا، دیکھیں، ہم اگر کسی جگہ پیسہ لگائیں گے تو ہم کسی افراتفری والے ملک میں پیسہ تھوڑی لگائیں گے، ہم پیسہ وہیں لگائیں گے جہاں ہمیں سکون سے ملے گا۔ اب دیکھیں، جو پیسہ یہاں لا کے انویسٹ کرے گا اس سرمایہ، وہ کہتا ہے کہ عدالت میں انصاف ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو تو ہم عدالت میں جائیں گے۔ اب عدالت بھی ان کی فیور کی ہو، یعنی کہ وہ انصاف دینے والی عدالت ہو، کسی کے فیور والی عدالت نہ ہو۔ اب یہاں جو اس وقت سسٹم ہے اس کی بدقسمتی یہ کہہ لیجئے، ایک تو انتہائی نااہل لوگوں کو سلیکٹ کر کے حکومت میں لایا گیا ہے۔ ان کی نااہلیت تو ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے اپریل 2022 میں عدم اعتماد کی تحریک آپ لے کر آئے تھے، اس وقت کا فائنینشیل ڈیٹا نکال لیجئے اور آج کا فائنینشیل ڈیٹا نکال لیجئے۔ جس کا گھر کا خرچہ 15,000 میں اس وقت ہوتا تھا،
آج وہ جو ہے وہ 60-70 ہزار روپے میں بھی نہیں ہو رہا ہے. اور خبریں آ رہی ہیں کہ صاحب وہ بجلی کا بل دینے کے لیے اس نے موٹر سائیکل بیچ دی, اس نے اپنے بچوں کو گھر بٹھا لیا. یہ سب خبریں آ رہی ہیں. بھائی کو مار دیتا ہے, بھائی کو مار دیا اس نے, بھائی کو مار دیا. تیسری بات کو اچھا, اگر کوئی حساس حکومت ہو, عوامی حکومت ہو, اللہ کا خوف بھی اس کو پر ہو, تو وہ بیٹھ کے سوچے گی کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں. آپ 33 سال سے حکومت کر رہے تھے, ابھی نہیں کر رہے ہیں آپ حکومت. 33 سال سے جو کچھ نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں وہ آپ کے نتائج بھگت رہے ہیں. آپ 3 سال والوں کو بلیم نہیں کریں, آپ بلیم کریں 33 سال والے کو. 33 کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. اچھا, کامران اختر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, MKM سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم کامران اختر صاحب. جی وعلیکم السلام. کامران اختر صاحب, بڑی اچھی خبر آئی ہے پاکستان کے لیے کہ IMF نے قرض منظور کر لیا ہے, 5% پر ہمیں قرض مل جائے گا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل تو ہو ہی جائیں گے. دیکھیے, پاکستان کے مسائل کا حل تو یہ نہیں ہے, اور جو ہے وہ یہ سمجھنے کی عارضی طور پر جو ہے یہ بیساکھی اگر اس کو کہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادہ مناسب رہے گا. اچھا, اور اصل میں پاکستان کو ڈیپینڈ جو ہے وہ IMF پر نہیں کرنا چاہیے. پاکستان کو تو کراچی جیسا جو اکنامک ہب ہے, کراچی کو اسٹیبل کریں, کراچی کو مضبوط کریں. بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے. کراچی دیکھیے موجودہ صورتحال میں, موجودہ سمجھنے کے انتہائی خستہ حالت کے باوجود بھی کراچی 60 to 70% جو ہے وہ ریونیو فیڈرل گورنمنٹ کو, بڑی زبردست بات کہہ دی کامران صاحب آپ نے, بڑی بنیادی بات کہ یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے جو حکمران طبقہ ہے تو شاید تمام مسائل کا حل ہم گھر کے اندر ہی نکال لیں جو ہم باہر جا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور 98% جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ادا کر رہا ہوتا ہے کراچی شہر موجودہ صورتحال میں, اور انتہائی ناخستہ حالت صورتحال اس کو کہیں گے. جی بالکل. تو اس صورتحال میں بھی جب پاکستان کو رن کرنے میں اتنی بڑی مدد فراہم کر سکتا ہے کراچی شہر, تو اس پر آپ بدقسمتی کہہ لیجئے کہ پچھلے 17 برسوں سے جو ہم پر حکمراں مسلط ہیں وہ اب اس بار کا 2025 اور 26 کا 24 اور 25 کا اگر ہم بجٹ دیکھتے ہیں تو جو کراچی کی جو صورتحال ہے, کراچی میں انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے. کراچی میں 60% شہر کو جو ہے وہ پانی پینے کے لیے دستیاب نہیں ہے, اس میں بالخصوص ڈسٹرکٹ ویسٹ اور ضلع کیماڑی اور سینٹرل کے بھی کچھ ایریاز ہیں بالخصوص, اور ایسٹ میں بھی ایسی صورتحال ہے. تو اور ٹینکر مافیا کے لیے, ہائیڈرنٹ مافیا کے لیے جو ہے وہ پانی موجود ہے. ایک طرف تو مطلب لوگ یہاں پر بنیادی ضرورت, بنیادی سہولت سے, اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت سے جو ہے وہ جبرن, یہ کہہ لیں کہ جبری طور پر جو ہے وہ محروم کر دیے گئے. دوسرا سیوریج کی صورتحال دیکھ لیجئے, یہاں پر روڈ جو ہے وہ کھنڈرات کا منظر, علاوہ چند ایک سڑکوں کے روڈ جو ہے وہ کھنڈر کا منظر پیش کر رہے ہیں. یہ بالکل سامنے کی بات ہے, ظاہر ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جو لوگ کراچی میں رہ رہے ہیں, جو سفر کر رہے ہیں, ان کو تو ہر روز کے یہ مشکلات کا سامنا ہے. محسن کاظمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. محسن کاظمی صاحب, مسائل تو سبھی کو نظر آ رہے ہیں اور سبھی اس کا ذکر بھی کر رہے ہیں, بار بار اس کو اجاگر بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہے, کچھ نظر نہیں آ رہا. اس پر کچھ بات کی جا سکتی ہے؟ اچھا دیکھیں میڈم, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, یہ لفظ سے میں اتفاق نہیں کرتا. حل نہیں ہے, وش نہیں ہے, خواہش نہیں ہے. اچھا, حل کرنے کی خواہش نہیں ہے, خواہش نہیں ہے. اچھا میں اس کی مثال دے دوں. جی. کیا جو ٹوٹی ہوئی سڑک ہے وہ کوئی رکاوٹ پیدا کر رہی ہے؟ آپ جائیں اس کو بنا دیں. کراچی میں آپ گاڑی چلائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سمندر میں کشتی چلا رہے ہیں, ہے یا نہیں حقیقت؟ تو آپ یہ بتائیں 1980 میں کراچی ایسا تھا جیسا آج ہے؟ اس سے بہتر دور تو مشرف صاحب کا تھا کہ کم از کم برج بنے, یہ بنا, وہ بنا, سب کچھ ہوا. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے لے لیا, کچھ MKM نے لے لیا. اس بیچارے کا کریڈٹ لیا ہی نہیں جس نے پیسے دیے, جس نے کراچی میں توجہ دی, کراچی کو اس نے بڑا پروجیکٹ دیا, کراچی کو بنایا. جب وہ اگر آپ نے اس کے ساتھ
یعنی میں کیا کہوں اس کے ساتھ. جب وہ آیا تھا دبئی سے تو آپ استقبال کر رہے تھے, ختم ہو گئی بات تھی, سمجھ گئے, لیکن بہرحال آپ نے نہیں کیا. اب آئیے دوسری بات, ابھی کامران بھائی ایک صاحب ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں, تو بیساکھی تو آپ بنے ہوئے ہیں. اچھا, آپ ہٹ جائیں, آپ ہٹائیں اپنی بیساکھی, ان کو دیں, ذرا بتائیں کہ صاحب ہم جو آپ کا ساتھ نہیں دینے کو تیار ہے, ہمارا کراچی بنا کے دیں. آپ یقین جانے اس کی وجہ کیا, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جتنے حکمراں اس وقت ہیں, جتنے حکمراں ہیں, ان کو یہ پورا 100% یقین ہے کہ اگلی دفعہ یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, عوام ان کو کبھی نہیں لائے گی. جس کو یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ دوبارہ الیکشن لڑنا ہے, تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. انہیں پتا یہ آخری چانس ملا ہوا ہے, جو کچھ کر سکتے ہیں ہم اس میں کریں. بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم آپ کا تباہ ہو گیا, آپ کا انڈسٹریز تباہ ہو گئی, تاجر آپ کا پریشان بیٹھا ہوا ہے, طالب علم پریشان ہے, اسکول باقاعدہ جو ہے بیچے جا رہے ہیں, سرکاری اسکول. آپ بتائیں کہ کون سا اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے, بڑے افسوس کی بات ہے. تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ بھی یہ شاید چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے بالکل تباہی کے آخری کنارے پہ پہنچ جائے, تاکہ لوگوں کا احساس ہو کہ اس تباہی کے ذمہ دار کون ہیں. اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعمیر نو کا سلسلہ بنے گا. میرا ایمان ہے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا, پاکستان یقینی طور پہ ترقی کرے گا, اور انشاءاللہ اچھی قیادت بھی آئے گی, جو بھی قیادت آئے. اور یہ بھی میں آپ کو دعویٰ کر دوں تھوڑا سا کہ یہ الیکشن تو ہوں گے, یہ تو طے شدہ بات ہے. ایک بات. دوسری بات, ذرا سی اگر آپ لوگوں کو بڑا شوق ہے, مجھ سے کہتے رہتے ہیں پریڈکشن دو, میں پریڈکشن تو نہیں دے رہا ہوں, دور اندیشی کی بات کر رہا ہوں کہ آج چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ انشاءاللہ سپریم کورٹ کی بات مان لے گا. اچھا, بڑی بریکنگ دے دی ہے محسن کاظمی صاحب نے کہ چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے یہ خبر آ جائے گی کہ وہ سپریم کورٹ کو اوبے کر لیں گے. تو ٹھیک ہے, یہ تو اچھی بات ہو گئی. اب جو کامران اختر صاحب کی بات تھی جس پہ انہوں نے بیساکھیوں والی بات کہی تھی, آپ کچھ کہنا چاہیں گے کامران اختر صاحب؟ جی, میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہے وہ خود پر انحصار کرنا چاہیے. آپ نے ریپیٹ کیا تھا, اور بالکل ہمیں خود پر انحصار کرنا چاہیے. میں محسن نقوی صاحب جو تشریف فرمائے, میرے قابل احترام, میں ان کی گوش گزار کرتا چلوں کہ ابھی جو کہا کہ آپ جو ہے وہ بیساکھی تو آپ بنے ہوئے ہیں, تو بھائی کیا ہم اس ملک کو ڈسٹیبل کر دیں؟ ایک تو انتہائی نازک صورتحال کا سامنا ہے. اس صورتحال میں ہم جو ہے وہ اس ملک کو بجائے اس کو سنبھالنے کے اور بجائے اس کو اس کے لیے مثبت جو ہے وہ سمت تعین کرنے کے, اس کو جو ہے وہ ڈسٹیبل کرنے میں کردار ادا کریں اپنا, تو ایسا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ, جیسے میرے محترم نے کہا کہ یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ترقی یافتہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور خوب ترقی کرے گا. ایک نہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ یہ کٹھن دور بھی جو ہے وہ انشاءاللہ نکل جائے گا. اور بس صرف حکمرانوں کو ان کو اپنے سمت اور اپنے جو ان کے ٹارگیٹس ہیں اس میں تھوڑا سا تبدیلی لانا ہوگی, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے. اس میں قدرتی وسائل سے یہ ملک مالا مال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اس میں ایسا ٹیلنٹ موجود ہے کہ یہاں پر ہمیں کسی کی طرف جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک مثال لے لیجئے نا آپ, یہ کہ سپر مارکیٹ کی مثال دی جاتی ہے, لیاقت آباد سپر مارکیٹ کی مثال دی جاتی ہے کہ جی پورے لاہور بھر شہر سے جو ہے وہ ایک ہماری چھوٹی سی مارکیٹ جو ہے وہ زیادہ ریونیو جو ہے وہ کلیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور دے رہی ہوتی ہے ملک کو. تو اس میں یہاں پر بہت سے ذخائر, بہت سے تفریحی پوائنٹ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں جس سے ملک کو جو ہے وہ پاکستان کو, حکمرانوں کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ول کی ضرورت ہے. ان کے پاس ولنگ جو ہے وہ شاید جو ہے وہ اس کی کمی ہے. ادروائز تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو جو ہے وہ قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہوا ہے ملک کو. میرے بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں, لیکن آپ جن سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بھی تو منتخب نمائندے کیے نا, عوام نے منتخب کیا ہے, تو آپ لوگوں کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ بھی تو عوام کے مسائل سامنے لے کے, کراچی کے مسائل کا بھی. جی
دیکھیے بالکل ابھی جو ہے وہ کراچی کے جو مسائل ہیں پانی کا مسئلہ یہاں تو بنیادی مسائل میں ہمیں الجھا دیا گیا نا، جو دوسری ہیلتھ سائٹ پر، ہیلتھ سیکٹر میں یا ایجوکیشن سیکٹر میں ہم کیا دیکھیں گے وہاں پر، کیا ان چیزوں کو جو ہے وہ درست کریں گے؟ ہم تو یہاں پر پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، پینے کے پانی کا مسئلہ یہاں پر میں نے عرض کی نا کہ 60% شہر جو ہے وہ پانی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ کل آپ کو ایک اور چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، جب بارشیں شروع ہو جائیں گی، پریڈکشن ہو گئی ہے، تو سیوریج اور جو پانی ہے وہ سڑکوں پہ ملے گا۔ جی بالکل، تالاب کا منظر پیش کر رہا تھا شہر تو یہاں پر ہمیں کسی گاؤں دیہات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو کراچی شہر دیکھنے کے لیے آتے تھے گاؤں دیہات سے، میرے خیال سے کراچی کو دیکھ کر کے ان کو فیل نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ، ان کو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہوگا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ جرت کریں کہ وہ کراچی شہر جو ہے وہ آ کر کے دیکھیں۔ مطلب مونجو دوڑو سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کا نقشہ یا یہ کہہ لیں کہ انٹیریئر کے بہت سے علاقے ہیں بے شمار۔ کون ذمہ دار کون ہے اس تمام صورت؟ دیکھیے ذمہ دار تو براہ راست تو سندھ گورنمنٹ ہے نا۔ سندھ گورنمنٹ یہاں پر ہمیں ابھی سندھ گورنمنٹ پچھلے 17 برسوں سے 5 ایئر مطلب، اور یہ سال بھر یہ نکل چکا، 17واں سال ان کا شروع ہو چکا۔ ہمارا سنیے تو صحیح، ہمارا جو بجٹ ہے آپ کو حیرت ہوگی، ہمارا بجٹ اور بمبئی کا ایک سائڈ پر بمبئی کا بجٹ دیکھ لیجئے، وہ میرے خیال سے 4000 کروڑ کا بجٹ ہے، اور ہمارا جبکہ وہ اس کی پاپولیشن اور کراچی کی پاپولیشن میں دن اور رات کا فرق ہے، مطلب آدھا فرق ہے، اور کراچی کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ 6 ارب روپے ہے، 6 سے 6.25 ارب روپے کا بجٹ رکھا گیا ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح کہ کتنی زیادتی کی جا رہی ہے، ہم اپنے طور پر کتنی زیادتیوں پر زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اپنے طور پر ہم کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرین، ہمارے جو مرکزی قائدین ہیں، خالد مقبول بھائی، فاروق ستار بھائی، مصطفیٰ بھائی، اور جتنے بھی ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں اپنے تئیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 ارب روپے جو ہے وہ فوری طور پر کراچی لا کر کے نمک سمجھنے کے اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے یہ رقم بھی کراچی میں اتنے کام ہونے لگ جائے، اتنا بجٹ بھی لگ جائے تو شاید کہیں نہ کہیں کچھ تو بہتری نظر آئے گی محسن صاحب۔ جی بالکل ناکافی ہے، 7 ارب ہو، لیکن وہ رقم کہیں نظر تو آئے، لگتی ہوئی کہیں نظر آتی ہے محسن صاحب آپ کو؟ دیکھیں بات یہ ہے، ان سے پوچھے کامران صاحب سے، انہی نے 30 سال یہاں حکومت کی ہے کراچی کے اندر، جی کی یا نہیں کی؟ ہر حکومت کا حصہ رہے، بالکل حصہ ایسا رہے، ویساکھی بنے رہے ہر حکومت کی۔ سوال یہ آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا؟ میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہوں، آپ نے کراچی کی جنریشن کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا؟ اس ملک کو آپ دعویٰ کرتے تھے کہ جب بلدیاتی الیکشن ہوتے تھے آج سے 15 سال پہلے کہ ہم اس کی پیرس کی سڑکیں بنا دیں گے، آپ نے تو بلدیاتی الیکشن بھی نہیں لڑا، آپ نے کراچی کے ساتھ سب سے بڑا ظلم تو اس وقت یہ کیا، پھر آپ کراچی کا دعویٰ نہیں کر سکتے، اب آپ کراچی کے نہیں رہے، اب انہی کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جن کو میئر آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب تو آپ سمجھ لیجیے کہ یہ شہر جو ہے اور کھنڈرات میں جائے گا، یہ آپ کی وجہ سے جائے گا، کیونکہ کراچی کے اندر آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ عوام نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے کھال بھی دی، جان بھی دی، مال بھی دی، ایسا نہیں تھا کہ آپ کو نہیں دیا، آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ آپ اس پوزیشن میں تھے کہ رات کو اعلان کریں تو صبح بن سکتا تھا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا یہاں بیٹھ کے، اور آج بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ بیساکھی بنے ہوئے ہیں، آپ بیساکھی نہ بنے، آزاد ہو کے سیاست کریں، کراچی کے لیے سیاست کریں، لوگوں کے لیے سیاست کریں تو سمجھ میں آتی ہے، یہ عوام کو آ چکی ہے عقل میں، یہ بات سمجھ لیں آپ۔ جی کامران اختر صاحب جواب دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے میرے محترم ہیں، بالکل تھوڑا جذباتی ہو گئے، ان کے تمام شہر کے لیے سبھی جذباتی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہم بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کے پیچھے ایک بہت بڑی سمجھنے کی کارروائی جو ہے وہ ڈالی جانی تھی، جو کہ ڈال دی گئی ہے۔ ہمیں یہاں پر شہر کی پاپولیشن سے، اب آپ یہ اندازہ لگا لیجئے، اس کو اس پیرائے میں دیکھیے کہ ایک یونین کاؤنسل جو بنائی گئی وہ تقریباً 1.5 لاکھ کی پاپولیشن پر، اور ایک یونین کاؤنسل بنائی جا رہی ہے 29,000 کی پاپولیشن پر، تو آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ شہر پر شب خون مارنے کے کیسے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کیے گئے۔ یہ پچھلے 17 برسوں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو شہر کا خون نچوڑ چکے،
یہ سارا کریڈٹ، یہ سارا تمام تر سہرا جو ان کے سر جاتا ہے. تو ہمارا جو اصولی موقف تھا جس پر آج بھی قائم ہے، اور پھر اس چیز کو، ہمارے اس موقف کو، ہمارے اس مطالبے کو سندھ گورنمنٹ نے ایکسپٹ کیا. اس کو نہ صرف اس کو منظور کیا، کامران اختر صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ صرف وہ نقطہ ایک بتائیے کہ اگر کراچی کی عوام یا کراچی کے نوجوانوں کے لیے ایم کیو ایم نے کچھ کیا یا ایم کیو ایم پاکستان نے کوئی ایسا اقدام کیا، آپ کے پاس پاور رہی ہے. دیکھیں آپ نے 8ویں ترمیم میں بھی آپ نے اگر بات کی جائے تو اس میں بھی پرابلم کریٹ ہو گیا. مطلب آپ نے تو ہر جگہ اپنا کردار جو ہے وہ بڑا اس طرح سے نبھایا کہ وہ پازیٹیولی نہیں گیا کراچی کے نوجوانوں کے لیے یا کراچی کے لوگوں کے لیے. دیکھیے، نوجوانوں کے لیے تو بالکل ہم نے جو ہے وہ جب موقع ملا، میرے بزرگ یہ فرما رہے تھے کہ پچھلے 30 برسوں سے آج تک ختم نہیں ہوا ہے. بہت بڑا سوال ہے. سنیے تو صحیح، بالکل یہ آپ درست کہہ رہی ہیں. بالکل کوٹا سسٹم کیا، بلکہ کوٹا بھی نہیں ہے. تو یہاں پر ون سائڈ ٹریک چل رہی ہے، ون وے ٹریفک جو ہے وہ چل رہا ہے، ایک سائڈ پر چل رہا ہے. کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے، کسی کوٹے پر بھی عمل نہیں ہو رہا، کسی کوٹے پر عمل نہیں ہو رہا. اچھا سنیے تو صحیح جی محترمہ، سن تو لیجیے. جب ہمیں موقع ملا تو شہر کی ترقی یہ گواہ ہے، یہ وٹنس کر رہا ہے. یہ تو دنیا نے اس کو جو ہے وہ اس کا اعتراف کیا. یہاں پر ہماری جو معزز چیف جسٹس تھے انہوں نے اعتراف کیا، یہاں کی گورنمنٹ. اور ہمارا جو بدترین مخالف ہے وہ بھی کہتا ہے کہ جو پچھلا جو بلدیاتی دور تھا ہمارا مصطفیٰ کمال صاحب کا، اس میں جو ہے وہ اس شہر کو ترقی کرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے. دنیا کے 7ویں ترقی یافتہ شہروں میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا کراچی شہر کا، جو کہ آج کھنڈراہٹ کا منظر پیش کر رہا ہے. جہاں تک بات نوجوانوں کی ہے تو نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ تعلیمی طور پر بھی اقدامات کیے گئے اور امپلائمنٹ دیا گیا. نوجوانوں کو، شہر کے نوجوانوں کو جب موقع ملا، جہاں جتنا موقع ملتا گیا. اب آپ موجودہ صورتحال کو کہہ لیجیے کہ ایک منسٹری ہے، ایک منسٹری میں اب جتنا پرفارم کر سکیں گے یا جتنی امپلائمنٹ کر سکیں گے وہی کی جا سکے گی نا. تو بالکل ایسا نہیں ہے. یہاں پر شہر کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوجوانوں کو جو کہ ناکافی ہیں. پچھلے 17 برسوں میں پیپلز پارٹی نے پیسوں کے عوض اور رشوت کے عوض اور سیاسی بنیاد پر جو ہے وہ تقریباً 4.5 لاکھ جو ہے وہ لوگوں کو اور یہ سمجھ لیں کہ میرٹ کی دھجیاں بگھیرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار بیچا گیا ہے. آپ کا موقف آ گیا، بہت شکریہ. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. شہر قائد میں صرف مسئلہ پانی، گیس یا بجلی کا نہیں ہے بلکہ امن و امان کا مسئلہ بھی اب بڑا گمبھیر ہو چکا ہے. آئے دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں اور آج بھی بڑا افسوسناک واقعہ ہوا جس میں باپ بیٹے کو نشانہ بنایا گیا. اور شہر قائد میں بھکاری مافیا کا راج ہے. مختلف مافیاز تو ہیں لیکن اب ہر گلی چوراہا، ہر پوائنٹ جہاں پر بھکاریوں کی فوج، ظفر موج وہاں پر موجود ہوتی ہے. اس بارے میں بھی ضرور بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور محسن کاظمی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے سوالوں کے جواب دینے اور بہترین تجزیہ کار ہیں. محسن صاحب، بڑا اہم ایشو ہے آج. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہوئی ہے کہ HEC کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے گریجویشن کی سطح پر اردو کو اختیاری اور لازمی دونوں حیثیتوں میں ختم کر دیا، جبکہ عدالت عظمیٰ نے 8 ستمبر 2015 کو آئین کی شق 251 کے تحت نفاذ اردو فیصلے کا حکم دے دیا تھا. اب اگر گریجویشن سے اردو کو ختم کر دیا گیا ہے تو آگے اس کے ماسٹرز اور دیگر جو ڈگریز ہیں وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی جب گریجویشن میں ہی کوئی نہیں اس کو لے گا. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جبکہ نسرین جلیل کا ایک بڑا اہم بیان آیا، انہوں نے کہا کہ اردو زبان سرکاری اور قومی زبان ہے. عدلیہ کے فیصلے کے باوجود ہم انگریزی کو اردو سے بدل نہیں پائے ہیں. تو بات تو بہرحال ہو رہی ہے لیکن عمل ہو چکا ہے. اچھا، جو دنیا میں قومیں ترقی کرتی ہیں وہ اپنی زبان میں کرتی ہیں، کسی اور کی زبان میں نہیں کرتی. آج جو آپ کو دنیا میں ترقی نظر آ رہی ہے اس کی بنیاد عرب سیاستداں تھے، وہ عربی میں کرتے تھے سارا، انہیں انگریزی پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. اب آپ اگر اردو ختم کر دیں گے، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنگال میں تقریر کی تھی جا کے مشرقی پاکستان میں، تو بنگالیوں نے کہا تھا ہماری زبان اردو ہوگی، قومی زبان.
اور جب آپ قومی زبان ختم کر دیں گے تو اس کا مقصد یہ کہ آپ ان کی زبان رائج کرنا چاہتے ہیں جن کی ہم سے غلامی کروانا چاہتے ہیں. اردو کی کم سے کم ہمارا تو حق ہے. آپ یہ بتائیے کہ کورٹ کے اندر چلے جائیے, میں تو جاتا رہتا ہوں, وہاں مقدمے ہوتے ہیں. آپ یقین جانے وکیل بول رہا ہے, جج بول رہا ہے, جس کا مقدمہ ہے وہ بیچارہ نہیں جانتا کہ کیا بول رہے ہیں. یہ وہ ملزم نہیں سمجھتا وہ انگلش کی زبان, اور وہ انگلش زبان نہیں ہوتی ہے جو عام ہوتی ہے, وہ اسپیشل زبان ہوتی ہے جو کورٹ میں بولی جاتی ہے. یہ بہت بڑی حماقت ہے. پوری پاکستان کی قوم 25 کروڑ عوام کو چاہیے کہ یہ احتجاج کرے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے, اور ہر پیپر جو سرکاری ہو, چاہے وہ اس کے ساتھ سندھی لگی ہو, چاہے اس کے ساتھ پنجابی لگی ہو, بلوچی لگی ہو اور پشتون لگی ہو, کوئی فرق نہیں ہے, اس کے ساتھ اردو ہونی چاہیے. یہ پہلی شرط ہے. اور یہ ذمہ داری, اس کا آغاز سندھ کے وہ لوگ جو شہری لوگ ہیں جہاں اردو زیادہ بولی جاتی ہے, کراچی ہے, حیدرآباد ہے, میرپور ہے, یا سکر ہے, ان علاقوں میں بولی جاتی ہے. لہذا یہ اردو زبان, وہ مجھے یاد آ گیا رئیس امروئی کا وہ جملہ جو جنگ میں انہیں نے اخبار میں نکالا تھا, آج اردو کا جنازہ ہے, دھوم دھام سے نکلے. یہ بھٹو صاحب کا دور تھا, اور بھٹو صاحب نے یہ معاملہ طے کر دیا تھا, اردو کو قومی زبان تسلیم کر لیا تھا. لہذا اردو کے اوپر کوئی سودے بازی نہیں ہوگی. اگر MQM نے اس پر کوئی سودے بازی حکومت سے کی تو یہ ذمہ دار ہوگی, کیونکہ اصل ذمہ داری ان پر آتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل اردو ہیں, اہل زبان ہیں, یہ کہتے ہیں. ہم ان پر بھروسہ کرتے تھے, ہم نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہے. آج تک اب نہیں کر سکتے سپورٹ, اس لیے کہ اب ان میں ہمت نہیں ہے, نہ ان کو عوام سپورٹ کرتی ہے. اب یہ چند آدمی رہ گئے ہیں, یہ اپنا وقت گزار رہے ہیں, اور وہ گزاریں گے, چلے جائیں گے. لیکن اس میں کوئی عقل مند ہوگا تو وہ یہ فکر نہیں کرے گا کہ مجھے کیا کہا جائے گا. وہ کھڑے ہو کے اسمبلی کے اندر حق بات کرے گا, سچ بات کرے گا, اور اردو ہماری قومی زبان ہے, اس پر کوئی کمپرومائز, کوئی سودا نہ کریں, ورنہ ہماری ترقی پہ بہت اثر پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اقبال اڈوانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے, تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم اقبال اڈوانی صاحب. وعلیکم السلام. اقبال اڈوانی صاحب, آپ گفتگو کا حصہ رہے ہیں, سن رہے تھے آپ کے کیا یہاں پر بات ہو رہی تھی. اردو کے حوالے سے بات ہم کر رہے ہیں, اور HEC کے چیئرمین نے گریجویشن کی سطح پر لازمی اور اختیاری دونوں حیثیتوں میں اردو کے جو مضمون ہے اس کو ختم کر دیا ہے. یہ تو بہت بڑا بلنڈر نہیں ہو گیا؟ نہیں دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہمارے یہاں ہم لوگ اپنی آئیڈینٹی خود ہی ختم کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی لینگویج ختم کر رہیں گے تو آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے گی. اور اس طرح کے اسٹیپ پتہ نہیں کس طرح لیے جا رہے ہیں, میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا. بلکہ ہم کو تو اور زیادہ اردو کو پروموٹ کرنا چاہیے, کیونکہ اسی کے ذریعے تو ہماری پہچان ہے. اب یہ کون صاحب ہے مجھے نہیں پتا جو اردو ختم کر رہے ہیں, تو یعنی اپنی پہچان ختم کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو تو سیٹ پہ ہونا بھی نہیں چاہیے میرے حساب سے. اس کے اوپر تو صحیح طرح سے آواز اٹھانی چاہیے, کیونکہ آپ اپنی زبان ہی ختم کر دیں گے تو آپ کی تو پہچان ہی ختم ہو جائے گی. بالکل. تو سمجھ سے باہر ہے. ابھی تک یعنی ہم لوگ, مجھے لگتا ہے جو بھی لوگ ہیں یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, وہ ابھی تک غلام ہیں انگریزوں کے. اس کا مطلب یہی ہوا نا, ہم کو تو 47 میں آزادی مل گئی تھی, لیکن وہ بھائی صاحب ہیں جو بھی اس کام کر رہے ہیں وہ ابھی تک غلام ہیں, ورنہ یہ اسٹیپ تو لینے کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا. بالکل. اقبال اڈوانی صاحب, میٹرو ون نیوز چینل کی یہ خاصیت رہی ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے, اس پہ آواز اٹھاتا ہے, اور خاص طور پہ کراچی کے معاملات پہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے ہمارے پروگرامز میں بھی. شہر قائد میں امن و امان کا مسئلہ جو ہے وہ خاصا گمبھیر ہو چکا ہے, اور دن دہاڑے ڈکیتیاں ہیں اور قتل کر دیے جاتے ہیں. کتنے شہری جو ہیں اس وقت, رواں سال میں 97 شہریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ڈکیتی مزاحمت پر. لیکن پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر بے بس نظر آ رہی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ کوئی حل نظر آتا ہے؟ ویسے تو جو مسائل ہیں وہ مسائل ہیں, لیکن امن و امان کا مسئلہ تو بہت زیادہ تاجروں سے لے کے پوری معیشت کے لیے زہر قاتل ہے. دیکھیں, مجھے لگتا ہے اس کو حل ہی نہیں کرنا کیا جا رہا, یا کرنے نہیں چاہتے, یا خود انوالومنٹ ہے ان کی. کیونکہ دیکھیں, ایک جگہ پہ لوٹ مار ہو رہی ہے, ڈکیتی ہو رہی ہے کسی شو روم میں یا کہیں بھی, ان کی فوٹیج آ جاتی ہے, ویڈیو آ جاتی ہے, اس کے بعد بھی اگر ان کو گرفتار نہیں کیا جا رہا, تو اس کا مطلب آپ کیا سمجھیں گے کہ جو لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہ شاید ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور اگر گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے تو ان کے کیس اتنے کمزور بنا دیے جاتے ہیں کہ وہ عدالت سے چھوٹ جاتے ہیں. یعنی ہمارے عدالتی نظام میں بھی پرابلمس ہے, ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے اس پہ دھیان نہیں دے رہے. تو یہ تو یعنی سب کے سب ملے ہوئے ہیں, ادروائز تو کہیں دنیا میں اس طرح تو ہوتا نہیں ہے نا. آپ کو فوٹیج نظر آ گئی, آپ کے سامنے ویڈیو آ گئی,
جو کرائم کر رہا ہے, مرڈر کر رہا ہے یا لوٹ مار کر رہا ہے, وہ تو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد بھی نہ پکڑا جاتا ہے, اگر پکڑا جاتا ہے تو عدالت سے چھوٹ جاتا ہے. تو اس طرح اگر سزا نہیں ملے گی اگر کسی کو, تو پھر ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ تو کام کرتے رہیں گے. مین پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی کرائم ہوتا ہے اس کو سزا نہیں دی جاتی, اور جب تک سزا نہیں ملے گی ہمارے یہ پرابلم کبھی سالو ہی نہیں ہوگا اور بڑھتا جائے گا یہ. ٹھیک. محسن کاظمی صاحب, بات تو کافی درست کہی ہے بالکل کہ مجرم کو سزا ملنی چاہیے, سخت سے سخت سزا ہوتی ہے, یہی سبق ہوتا ہے آئندہ نسلوں کے لیے کہ عبرت بنا دی جائے. لیکن یہاں صورتحال بہت مختلف ہے. اب ہم شہر قائد کے جو مسائل کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مسائل تو جو ہیں سو ہیں, لیکن یہاں مافیاز, اب ٹینکر مافیا ہے اور دوسرے مافیاز ہیں, ان میں ایک بھکاری مافیا بھی ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی. اور یہاں جس طرح لوکل پولیس نہیں ہے ویسے ہی لوکل بھکاری بھی نہیں ہے. یہ سب باقاعدہ طور پہ دوسرے شہروں سے یہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کچھ سد باب کے لیے کچھ تجاویز ہیں آپ کے پاس؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک عجیب پرانا رواج ہے کہ جب گناہ پنپنے لگتے ہیں اس وقت یہ گرفت نہیں پکڑتے. جب وہ مضبوط ہو جاتے ہیں, تناور درخت بن جاتے ہیں اور شور مچتا ہے, تو کچھ دکھانے کے لیے انہیں نے فرض کیے کہ 100 گداگر پکڑے اور 10 کو انہیں نے پکڑ لیا اور 90 کو چھوڑ دیا. کیونکہ گداگر اپنی طاقت سے پیسہ نہیں وصول کر رہا ہے, اپنے اختیار سے نہیں وصول کر رہا ہے, وہ کرتا ہے پیچھے اس کے کھڑا ہوا ہے کوئی, اسے وہاں کھڑا کرتا ہے, اس کے ایریے بکتے ہیں. ہم نے تو 90s سے بھی بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, میرا خیال ہے سن 76 تھی, ہمارے عزیز اقارب بتاتے تھے کہ ایک زمین بکاری نے 75 لاکھ کی بیچی تھی وہاں پہ ڈرگ کالونی کے اندر. اچھا جی جناب, تو یہ تو حال ہے, آپ جا کے دیکھ لیے ان کا, یہ پورا ایک گینگ ہے. اب تو پورا پیڈسٹرین اچھا, برج جو ہے وہ بھی دوسری بات میں آپ کو بڑا کلیئر بتاؤں جی, کہ یاد رکھیے کسی علاقے میں کوئی کرائم ہوتا ہے اور پولیس کو نہیں پتہ چلتا, حیرت ہے. ٹھیک ہے, فرشتے تو ہے نہیں کہ انہیں پتہ چل جائے, لیکن اگر وہ کرائم مسلسل ہو رہا ہو, سالوں تک گزر رہا ہو, تو ناممکن ہے کہ اس علاقے کی پولیس کو نہ پتا ہو. وہ پھر اس کے ساتھ یا تو آنکھیں بند کر لیتی ہے یا شریک ہو جاتی ہے. اس کو کیا تکلیف ہے, ہمیں آرام سے پیسہ مل رہا ہے, ہمارا کام چل رہا ہے. یہ اصل میں حالات تو اتنے خراب ہو چکے ہیں, کوئی بہت بڑا آپریشن ہوگا پاکستان میں تبھی جا کے یہ حالات صحیح ہوں گے, ورنہ بالکل نہیں صحیح ہوتے. اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں نا, جو بساکیاں بنے ہوئے ہیں حکومت کی, یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں, یہی ملک کو تباہ کرتے رہے ہیں اور یہی آئندہ بھی تباہ کریں گے. ان کا صفایا ہونا چاہیے, ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ ہمیں اب بیساکھی نہیں بننا ہے. ہم آزاد بیٹھیں گے اسمبلی میں جا کے, ہم پبلک کی بات کریں گے, ہمیں حکومت چاہیے ہی نہیں ہے. ہم یہ زیادہ بہتر کردار ہے, اور اس سے عوام کو خوشی بھی ہوگی, عوام آپ کو سپورٹ بھی کرے گی. جب آپ دوبارہ الیکشن میں جائیں گے, یہ عوام کو گلے لگائے گی اس بات کے اوپر کہ ہاں بھائی یہ آدمی ہمارے لیے بول تو رہا تھا کم سے کم. یہ چیز ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے بالکل بھی. ٹھیک ہے. اقبال اڈوانی صاحب, آپ ہمیشہ ملکی مسائل پہ بھی بات کرتے ہیں اور تاجر برادری سے بھی آپ کا تعلق ہے, تو کبھی تاجر برادری کی جانب سے بھکاریوں کے سد باب کے لیے کوئی ایسی کوشش نہیں کی گئی کہ ایک سلسلہ در سلسلہ ہے, خاندان کے خاندان آباد ہے, کوئی گلی کوئی چوراہا ان سے محفوظ نہیں ہے؟ ناظرین اس پر بھی ضرور بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بریک پر جانے سے پہلے میں بات کرنا چاہ رہی تھی اقبال اڈوانی صاحب سے. اقبال اڈوانی صاحب, آپ نے میرا سوال سن لیا تھا, آپ جواب دیجیے پلیز. دیکھیں, آپ نے جو کہا کہ تاجر برادری کیا کرے گی, دیکھیں یہ جو آپ بھیک مانگنے کے حوالے سے کر رہے ہیں بھکاری, یہ بہت بڑا مافیا ہے. اس کے پیچھے اگر کوئی ہے تو یعنی آپ یوں سمجھیں کہ کافی بڑے لوگ ہیں جن کے سیاسی اثر و رسوخ ہیں, اور یعنی گورنمنٹ تک ان کے انفلوئنس ہے. ورنہ کیونکہ میں آپ کو یہ بتاؤں, اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا, بلکہ آپ یہاں تک اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کو تو چھوڑ دیں, انٹرنیشنلی بھی وہ بھیک مانگ رہے ہیں اور وہ سلسلہ ابھی تک بند نہیں ہو رہا. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنے کمزور ہیں کہ ہم یہاں سے جو پاکستان سے جو یو اے کی طرف سے کمپلین آئی تھی, سعودی عرب سے کمپلین آئی, عراق سے کمپلین آئی, کتنے ملکوں سے کمپلین آئی کہ پاکستانی اگر ہم 100 بھکاری کو پکڑتے ہیں تو اس میں سے 90 پاکستانی ہوتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنا اسٹرانگ مافیا ہے, اس کے پیچھے کیسے کیسے لوگ ہیں کہ حکومت تو بے بس ہے, یا تو حکومت ملی ہوئی ہے, حکومت کے کچھ لوگ ملے ہوئے ہیں, یا پھر حکومت بے بس ہے.
کیونکہ اتنی بڑی سعودی عرب سے کمپلین، دنیا بھر سے کمپلین آ رہی ہے، پھر بھی یہ سلسلہ رک نہیں رہا. تو آپ لوکل یعنی ڈومیسٹک پرابلم تو بھول جائیں، اس پہ تو کوئی کام ہوگا نہیں. تاجر برادری بیچاری کیا کر لے گی؟ اتنے بڑے بڑے اسکینڈل بڑھ رہے ہیں دنیا میں، پاکستان کا نام اتنا خراب ہو رہا ہے، اتنی امیج خراب ہو رہی ہے، پھر بھی پاکستان کچھ نہیں کر پا رہا. تو آپ کیا سمجھتے ڈومیسٹک میں اس پہ کنٹرول کب یہ لوگ کر لیں گے؟ پیچھے بہت بڑا مافیا ہے، اس کے لیے تو بہت بڑا آپریشن ہونا چاہیے، اس کے علاوہ یہ معاملہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل بہت ضروری ہے کہ کچھ اقدامات کیے جائیں. تھوڑی سی سیاسی گفتگو بھی کر لیتے ہیں. محسن کاظمی صاحب موجود ہیں تو ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. محسن کاظمی صاحب، ابھی آپ نے دوران گفتگو الیکشن کا ذکر کیا تھا، الیکشن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں الیکشن کے راستے کلیئر ہو رہے ہیں؟ نہیں، الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے ان کے پاس. کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے. کوئی حل، اس کی ایک وجہ ہے. ایک تو حل یہ تھا کہ آپ ان کو ٹربیونل میں آزادی دیتے، وہ نظر نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جو آئینی ترمیم آ رہی ہے وہ بھی اس کے خلاف آ رہی ہے. یہ سب چیزوں کے بعد یہ ان کی پلاننگ ہے کہ آئینی ترمیم کر کے جو کچھ انہیں کرنی ہے، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ سب پورے ہو جائیں. اس کے بعد یہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں گے، پھر یہ الیکشن کروائیں گے. الیکشن کے بعد جو صورتحال ہوگی وہ اتنی خراب ہوگی کہ جو بھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا اس کے بعد پاور ہی نہیں ہوگی. کچھ جو چاہیں گے یہ لوگ کریں گے. لیکن یقیناً یہ بہت پچھتائیں گے، یہ بہت پچھتائیں گے، اس لیے کہ ایز اے ٹولس یہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. یہ اس وقت نہیں ہوں گے، اس کا فائدہ یہ نہیں اٹھائیں گے، وہ لوگ اٹھائیں گے جو ان سے یہ کام لے رہے ہیں. اس سے تو بہتر ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور نواز شریف صاحب، یہ دونوں اس ملک کے بڑے اہم ہیں. ان کو آپ نواز شریف صاحب کو کبھی نظر انداز نہیں کیجیے گا. نواز شریف صاحب تو شاید لندن کی طرف روانہ، کہیں بھی جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں. لیکن اس وقت پاکستان کا بہت بڑا فیکٹر ہے وہ آج شام کو بھائی کو کہتے ہیں کہ اسمبلی ڈیزالو کر دو، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. جب تک وہ نہیں کہیں گے نہیں ڈیزالو ہوگی. اور آپ کو یہ بتاؤ ان کی پابندی بھی یہی ہے کہ جب تک اسمبلی ڈیزالو نہیں ہوگی وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. وہ یہ سب چیزیں ہیں ان کے ساتھ. کچھ اور بھی ہیں جو مجھے یہاں مناسب نہیں ہے کہنا یہاں پہ. اچھا، نگراں حکومت بھی کچھ اس کی بھی آواز ہے. اصل میں یہ نگراں حکومت کا جو گیم ہے یہ بڑا غلط ہوا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جب پچھلی نگراں حکومت بنائی تو ان کو اسپیشل اختیارات آپ نے دے دیا، ان کو ڈیوریشن بڑھا دیا. یہ چیزیں ہمارے قانون میں نہیں تھی، اور یہ ہمارے 1973 کے قانون میں بھی نہیں تھی. یہ تو بنگلہ دیش کو دیکھ کے یہ بنایا گیا تھا کہ نگراں حکومت کا سسٹم بنایا جائے، ورنہ پہلے یہ نہیں سسٹم ہوتا تھا. اس سے بہتر ہے کہ آپ نگراں ٹیکنوکریٹ کی حکومت بنا دیں جو سیاستدان نہ ہوں، ٹیکنوکریٹ ہوں. وہ اس پیریڈ کو کور کریں. وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ اسی پیریڈ کے اندر رہیں گے، جیسا چائنا میں ہوتا ہے شاید. ہاں، جیسا چائنا اور دوسرے بھی ملکوں کے اندر ہے. وہ ملک کو کم از کم تباہ نہیں ہونے دیں گے. اچھا. اور وہ جو ڈیٹ ہے ہم سسٹم کو لے کے چلیں گے. ہم سب دیکھ چکے ہیں کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوئے. آپ کو یہ بتا دوں، چیف جسٹس صاحب جو ہمارے ساتھ، ہم نے ابھی آپ سے کہا نا الیکشن کمیشن کا کیوں کہا میں نے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھنس جائیں گے اس میں 90 ڈیز والے میں. اگر اس سے نکل گئے انہی نے کیونکہ یہ ان کے پاس ایک بہترین جواب ہے. یہ کہیں گے کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ پہلے ہوا ہے اور آپ نے جو امینڈمنٹ کی ہے وہ بعد میں کی ہے. اب آپ بتائیے کہ جو سپریم کورٹ فیصلہ کر دے گا اس کو کون سی دنیا کی امینڈمنٹ چینج کر سکتی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتی. یہ جا کے کہہ سکتے ہیں اگر یہ فیصلہ پہلے ہوتا امینڈمنٹ کا پھر تو میں کرتا. اب چونکہ فیصلہ آپ نے بعد میں کیا ہے اور ہم باؤنڈ ہیں کہ ہم جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں. اور یہی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آج یا کل کے آپ کے سامنے یہ خبر ہوگی. آپ مجھے یاد کریں گے کہ یہ خبر جو ہے یہ ہمارے چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس بات کو مان لیں گے. اچھا، چلیں گے. تو آپ نے بڑی بریکنگ دے دی ہے. اقبال اڈوانی صاحب سے بھی تھوڑی سیاسی بڑا گہری نظر رکھتے ہیں اقبال اڈوانی صاحب بھی. اقبال صاحب، مولانا فضل الرحمان نے سینئر صحافیوں سے جب بات کی ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ خواہش ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہو جائے، مجبوری نہیں بلکہ ضرورت کے تحت یہ بات کی جا رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے وہ پی ٹی آئی کی جانب ان کا جھکاؤ تھا، اب پھر یہ آئینی ترمیم کی طرف چلے گئے. تو مطلب یہ ہاں نہ کی پوزیشن میں. دیکھیں، مولانا صاحب کا یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنی ایک ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ان کی ڈیل ہو جائے گی تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہو جائیں گے. اچھا. نہیں ہوگی تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جائیں گے. تو یہ وہی والی ڈیل ہے وہ جو پہلے ایک دفعہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کی تھی انہوں نے. بس ان کو ڈیل کرنی ہے. ان کو اپنا شاید گورنر لگانا ہے کے پی کے میں
اس طرح کی اگر کوئی ڈیل ہو جائے گی تو یہ گورنمنٹ کی طرف آ جائیں گی، سب ترمیم کو ایکسپٹ کر لیں گے. یعنی پاکستان میں آپ دیکھیں، یہ بات مان کے چلے ہیں کہ پاکستان میں حکومت کوئی اور چلاتا ہے اور ان کے کہنے پہ حکومت چل رہی ہوتی ہے، اور یہ سب سیاستدان صرف ایک نام بس ان کا ہے، یہ سب اسی کی طرف دیکھتے ہیں، اس کو ہی خوش کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. آپ کسی بھی گورنمنٹ کو لے لیں، آج کی جو گورنمنٹ ہے آپ کیا سمجھتی ہیں ان کا مینڈیٹ ہے؟ نہیں ہے نا. پھر بھی یہ کیسے بنے ہوئے ہیں، کس طرح گورنمنٹ چل رہی ہے. پھر دوسری طرف آپ آ جائیں، کس طرح ایسے سینیٹر بنے جن کی کوئی پارٹی نہیں ہے، تو ان کو کون لے کر آ گیا؟ میں نام لے لیتا ہوں، فیصل واڈا صاحب سینیٹر بنے، ان کو کون لایا؟ کیونکہ ان کی تو کوئی پارٹی نہیں ہے. کاکر صاحب، ان کی کون سی پارٹی ہے؟ محسن نقوی، ان کی کون سی پارٹی ہے؟ وہ سینیٹر کیسے بن گئے؟ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سب ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کو ہی خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے. سیاستدانوں کا پرابلم کیا ہے؟ جیسے آپ نے بھی بات کی، ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں ہوگا. سیاستدانوں کا پرابلم یہ ہے کہ سیاستدان خود آپس میں اتفاق نہیں کر پا رہے. سیاستدان خود ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، خود ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں. مسلم لیگ والے کسی وقت پہلے پیپلز پارٹی کو چور کہتے تھے، آج کسی کے کہنے پہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے؟ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ مجھے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں، یہ تو سب چور ڈاکو ہے، ان کے پاس تو پاور ہی نہیں ہے. تو سیاستدان خود اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، اس لیے کسی اور کو موقع مل رہا ہے اور وہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں اپنی مرضی سے، اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے. اس میں کیا بات ہو رہی ہے بتائیں آپ؟ ٹھیک ہے محسن کاظمی صاحب. جی محسن کاظمی صاحب، وقت اب مختصر رہ گیا تو آپ اپنے کمنٹس بھی ذرا یہ مولانا صاحب کی بات آپ نے کی، اس سے تھوڑا سا مجھے کرنا ہوگا. مولانا صاحب کا مسئلہ یہ کہ ان کی پارٹی کے اندر ایک ہے سیکنڈ نمبر پہ جو حمد اللہ صاحب ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت بولے. میں نے ان کو بڑا غور سے سنا، اور بڑے سمجھدار آدمی ہیں. انہیں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر ذاتی رائے دے کے کہا تھا کہ اگر مولانا صاحب نے حکومت کا ساتھ دیا تو ہم نے سیاسی خودکشی کر لی. ایک بات، اس بات کو ذرا سا ذہن میں رکھیں. پھر میں نے یہ اندازہ کیا کہ مولانا صاحب جب اجلاس اپنی پارٹی کا بلاتے ہیں تو پریشر ان پہ یہ پڑتا ہے کہ آپ جو ہے حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. اب چونکہ جا کے ہمارے بلاول صاحب ان سے ملے ہیں، اور مجھے لگتا ہے بلاول صاحب کو یہ کانٹریکٹ دیا گیا ہے کہ صاحب آپ یہ آئینی عدالت آپ قائم کر دیں. اب اس کے بدلے ان کو کیا ملے گا یہ تو وقت بتائے گا آپ کو. یہ باتیں آپ کامران ٹیسوری صاحب نے بھی ملاقات کی، کامران ٹیسوری صاحب نے بھی ملاقات کی تھی مولانا صاحب سے. کامران ٹیسوری صاحب، اچھا کامران ٹیسوری صاحب کی بھی ذرا سی بات چھیڑ دی ہے تو میں ذرا سا کہہ دوں. ضرور. خالد مقبول صاحب کا بیان آن دا ریکارڈ ہے کہ جب خالد گورنر بن رہے تھے تو میں نے تو نصیر جلیل کا نام دیا تھا، میں نے فلاں کا نام دیا تھا، اس میں وسیم الدین صاحب کا بھی نام تھا اس کے اندر، ایم این اے تھے وہ پہلے. لیکن یہ اچانک یہ نام کہاں سے آ گیا وہ خود حیران ہو گئے ٹیسوری صاحب کا نام دیکھ کے. تو آپ سمجھ لیں ابھی جو ابھی ہمارے موصوف نے دوست نے ہمارے یہ نام دیے، محمد علی نقوی صاحب کا نام لیا، فیصل واڈا صاحب کا نام لیا، اس میں ایک یہ بھی نام شامل کر لیں آپ. اچھا ٹیسوری صاحب جب آئے تھے میں نے اسی پروگرام میں آپ کے یہاں بیٹھ کے کہا تھا ان کو لایا گیا، یہ الیکشن کے یہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرنے دیں گے ایم کیو کے، اور نہیں کرنے دیے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ محسن کاظمی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. بہت شکریہ اقبال اڈوانی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ کامران اختر صاحب کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. ناظرین، سیاسی اثر و رسوخ نے ملک میں مافیاز پیدا کیے ہیں، اور نہ صرف پیدا کیے ہیں بلکہ ان کو مضبوط سے مضبوط تر بھی کیا ہے. بہت ضروری ہے کہ فوری اقدامات کیے جائیں قومی مفاد میں، ملکی مفاد میں. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.